أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث كفارا فنباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون طعاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله الفضل العظيم. یہ دو آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ حدید 21 اور 22. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی زندگی اور اس کی دلچسپیوں اور اس کے ماحصل کا بہت ہی مختصر لیکن جامع الفاظ میں خلاصہ پیش فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زندگی جس کے لیے انسان اپنی تمام توجہات ضائع کر دیتا ہے، تمام کوششیں اور تمام زندگی کی جد و جہد کا مقصود جس زندگی کو بنا لیتا ہے، یہ زندگی کھیل ہے اور لعب ہے اور زینت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کر دیا ہے اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے رغبت لے جانے اور ایک دوسرے سے زیادہ کثیر تعداد کے مالک بنے ہے. فرماتا ہے یہ زندگی کی مثال ایسے وادی کی بھی ہے جس کو دیکھ کر کافر یا زبا خوش ہوں اور سمجھتے ہوں کہ
حقیقتاً لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اس سے نمودار ہوں، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ خشک ہو جائیں اور پھر تو ان کو دیکھے یہاں تک کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں، اور انجام کار آخرت میں شدید عذاب ہو، لیکن ساتھ ہی مقصد بھی ہو اللہ کی طرف سے اور اس کی رضوان بھی ہو۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دیکھو دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے پر فقط لے آؤ تاکہ تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل ہو، اور ایسی جنت سے جس کی قیمت یا جس کا حجم دونوں لحاظ سے آسمان اور زمین کے برابر ہو۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس رسولوں پر۔ یہ خاص فضل ہے اللہ کی طرف سے، جسے چاہتا ہے وہ اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں زندگی کا جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے لعب رکھا ہے، کھیل کود، اور بہت سی دنیا کی تعداد، دنیا میں بسنے والے انسانوں کی تعداد ایسی ہے جو زندگی کو محض کھیل کود اور ظاہری دلچسپیوں کے ذریعے سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ واللہو اور ہوائے نفس کی پیروی، تمام ایسی لذتیں جن کا انسانی شہوات سے تعلق ہو وہ لہو میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی میں اکثر انسان ان دو چیزوں کی پیروی ہی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد نسبتاً زیادہ وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ ان سے زیادہ توفیق دیتا ہے اگلے قدم پر وہ زینت کے سامان مہیا کرتے ہیں۔ درجہ بدرجہ انسانی زندگی کو جتنی دنیا میں عظمت حاصل ہوتی جاتی ہے دنیا دار کی نگاہ میں، جتنا اس کو حاصل ہونے لگتا ہے دنیا کی اصطلاح میں، اسی قدر وہ زیادہ زینت کے سامان اپنے لیے پیدا کرتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور زینت کے سامان اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ حقیقت میں مال کی ذاتی محبت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور مال کا مقصد صرف لاب و لاب یا زینت حاصل کرنا نہیں، بلکہ آخر کار ان لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ مال کی ذاتی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کے نتیجے میں، فخر کے حصول کے نتیجے میں وہ مال کو بھی بڑھانے لگتے ہیں اور اولاد کو بھی بڑھانے لگتے ہیں، فی ذاتی یہ مقصود بن جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ اس پر غور کریں تو انسانی زندگی کی تمام کجیاں اور تمام رویاں اسی آیت کے اندر مذکور ہیں، اور اس کا تجزیہ نہایت ہی پختہ رنگ میں یہاں کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی تباہیاں ہیں معاشرے کی، جتنی بھی انسانی بیماریاں ہیں، ان سب کا تجزیہ اس مختصر آیت میں پیش فرما دیا گیا ہے، اور اعلیٰ اقدار سے جتنی بھی چیزیں ذمہ دار ہو سکتی ہیں ان سب چیزوں کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے۔ آپ کھیل کود اور لعب و لعب سے بات شروع کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ وہ کم سے کم زندگی کا مطلوب ہے جو وسیع طور پر انسان کو حاصل کر سکتا ہے، یعنی اس میں امیر اور غریب کا فرق ہوتا تو ہے لیکن اس حد تک نہیں کہ غریب اس سے محروم رہ جائے۔ امیروں کو بہت سی اچھی قسم کی کھیلیں مہیا ہو جاتی ہیں، غریب کو معمولی کھیلیں مہیا ہو جاتی ہیں، اور کوئی بات نہیں چلتا، کرکٹ نہیں کھیل سکتا، ہاکی نہیں کھیل سکتا، فٹ بال نہیں کھیل سکتا، تو کپڑے اتار کے کبڈی تو کھیل ہی سکتا ہے۔ اور یہ یہاں سے بات آنے شروع کی ہے جو بہت ہی وسیع پیمانے سے تعلق رکھتی ہے انسانی زندگی،
نفسانی خواہشات کی پیروی میں بھی امیر اور غریب برابر ہیں، اس لحاظ سے کہ دونوں کا کسی نہ کسی حد تک وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کھیل کود سب سے عام ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی اس سے نسبتاً کم درجے کی ہے، اس کا بعد میں ذکر فرمایا۔ زینت کا مقام اس کے بعد آتا ہے۔ اگر خواہش ہے کہ میں زینت اختیار کروں، لیکن زینت کا خاص تعلق نسبتاً زیادہ اموال سے ہے، جب زندگی کی ادنا ضروریات پوری ہو جائیں پھر زینت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ غربت کے ساتھ بعض دفعہ زینت کا تصور بھی مٹ جاتا ہے۔ جس غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے اور بسنے کے لیے گھر نہیں ہے، اس غریب کو زینت کی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو خود اتنا گندا رہتا ہے کہ اس کے قریب بھی ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درجہ درجہ انسانی کرتے ہوئے زینت کو بعد میں رکھا۔ فرمایا ایک ایسا طبقہ بھی ہے پھر زندگی انسانوں کا جس کو ادنا ضرورتیں مہیا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ زینت کا خیال کرتا ہے، اور زینت کے ساتھ لازماً تفاخر کا تعلق ہے۔ جب انسان زینت اختیار کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو دکھاؤں اور دوسرے سے بہتر نظر آؤں۔ یہ کہانیاں مختلف زبانوں میں مشہور ہیں کہ بعض دفعہ عورتیں دکھاوے کی خاطر گھر جلوا بیٹھی، بے اختیار تمنا ہوتی ہے انسان میں جس کے اندر زینت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرے اور دکھاوے کرے، تو اس سے مضمون رخ بدل کر تفاخر میں داخل ہو جاتا ہے۔ زینت کا حصول پھر پیدا کرتا ہے اور انسان پر قوموں پر فخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ بتکاثرم فی الاموال والاولاد، یہاں تک کہ انسانی دولتیں جو کچھ بھی خرید سکتے ہیں وہ خریدنے کے باوجود، سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود پھر بھی باقی رہ جاتی ہے، اور وہ رزق جو ہے وہ فی ذات ہی مال کی محبت اور قومی بڑائی پیدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ میں اس رزق میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے زیادہ دولت کے بعد کہ اسے اور دولت حاصل ہو، اور یہ جو آخری بیماری ہے یہ بعض دفعہ اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ ادنا پہلے کی چیزیں وہ ذہن سے اتر جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر بعض دفعہ نہ کھیل کا شوق رہتا ہے، نہ لاو کا، نہ زینت کا، نہ تفاخر کسی اور راہ میں، صرف اور صرف پیسہ اکٹھا کرنا اور طاقت کا حصول ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ یہاں اولاد کا جو ذکر فرمایا گیا کہ اولاد میں تکاثر، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل دنیا میں تو اولاد کا تفاخر نہیں ملتا۔ کسی زمانے میں جب کہ سوسائٹی نسبتاً ادنا حالت تھی اس وقت ہو سکتا ہے لوگ فخر کرتے ہوں کہ ہمارے بچے زیادہ ہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو بعض دفعہ بچوں کی تعداد پوچھو تو شرما جاتے ہیں لوگ، جن کے 7-8 بچے ہوں یا 10-11 بچے ہوں وہ ذرا جھجک کے جواب دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ کیا فرما دیا کہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اموال میں تو تکاثر ہے، اولاد میں کیسے تکاثر ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ انسانی زندگی جو ترقی کر رہی ہے اس کی سطحیں بدلتی جا رہی ہیں۔ جہاں فیملی یونٹس ٹوٹ رہے ہیں یعنی خاندانی تصورات مٹ رہے ہیں، وہاں قومی تصورات ان کی جگہ لے رہے ہیں، اور تکاثر فی الاموال والاولاد کا یہاں یہ معنی ہو جائے گا کہ قومیں اپنی ادبی برتری پر فخر کرتی ہیں اور ایک دوسرے پر ادبی قوت کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور چاہتے ہیں کہ انسانی قوت کے لحاظ سے وہ دوسروں پر فخر جائیں۔ چنانچہ یہ امر واقعہ ہے کہ اس وقت بظاہر فیملی پلاننگ کا حکم ہو رہا ہے ہر طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، لیکن گہری فکر اس بات کی لاحق ہو رہی ہے قوموں کو ہم عددی لحاظ سے پیچھے نہ رہ لیں۔ روس کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ چین عددی قوت کے لحاظ سے ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ امریکہ کو یہ دھڑکا رہتا ہے کہ روس
لحاظ سے ہم کیا نکل رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ اقتصادی لحاظ سے ان کو ایمٹی کا چھوٹی یونٹ زیادہ مفید معلوم ہوتا ہے، لیکن قومی نقطۂ نگاہ سے وہ اموال اور اولاد دونوں کی کثرت خاص رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ روس کے متعلق جو تازہ معلومات ہیں، آداب شمار جو یورپ میں چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سفید اشیاء ہے اس کو بات ہو گئی ہے کہ وہ اشیاء جو سفید فام نہیں اور جس کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس کی تعداد زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگر وہ اور زیادہ بڑھ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک قوانین سے یورپین رشیا پر بھی قبضہ کر لے، اور اس بارے میں وہ بہت فکر مند ہے۔ اس بارے میں تجویزیں سوچی جا رہی ہے کہ کس طرح نان وائٹ رشیا کے غلبے کو روکا جا سکے۔ تو تقاسم فی الاموال والاولاد میں جب اصطلاحیں بدلتی ہیں تو معنی بھی ساتھ بدل جاتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے تو اور رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آج یہ ہے کہ ایسا زمانہ بھی آ سکتا ہے جبکہ قومی نقطۂ نگاہ سے اولاد پیٹ کی اولاد مراد ہو اور اموال پیٹ کے اموال مراد ہو۔ اس صورت میں تمام ریاست کے اموال اور تمام ریاست کے اولاد میں ایک دوسرے پر تقاتل کی کوشش ہوگی۔ چنانچہ جو اشتراکی ممالک ہیں ان میں کا معنی بھی اسٹیٹ کے اموال بن جاتے ہیں، ریاست کے اموال، اور اس لیے آپ اس پر سب کر لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر بے راہوی پیدا کرتی ہیں اور اس کے مقاصد سے ہٹا دیتی ہیں، اس کی توجہ پھیر دیتی ہیں، اور معاشرے کی اکثر برائیوں کی بنیاد بن جاتی ہیں یہ چیزیں۔ چنانچہ کھیل کود اگر ضروری ہے زندگی کے لیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کھیل کا ذکر فرمایا ہے۔ صحت کے لیے ورزش، کھیلنا، ایکسرسائز، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن جب زیادہ توجہ ان کی طرف ہے تو سنجیدگیاں مٹ جاتی ہیں، اور کام کرنے والی میں بھی بعض دفعہ کھیلوں کی طرف زیادہ راغب ہو کر اپنے مقاصد سے ہٹ جاتی ہیں۔ اب کھیلوں کے اندر صرف وہ کھیلیں نہیں ہیں جو جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ڈنڈا یا کبڈی یا فٹ بال یا والی بال، ایسی ایسی کھیلیں دنیا ایجاد کرتی ہے۔ تفریحات کے لفظ کے اندر سیر و سیاحت بھی آ جاتی ہے، اسکیٹنگ بھی آ جاتی ہے، بڑے پہاڑوں پر چڑھنا، اور یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب یورپ کے لیے یہ کھیل کی طرف زیادہ توجہ ایک مصیبت بن رہی ہے، بلکہ ساری مغربی دنیا کے لیے۔ پہلے 6.5 دن کام کیا کرتے تھے، پھر 6 دن کام ہوا، 5 دن کام رہ گیا ہے، اور 5ویں دن میں سے بھی آدھا دن وہ چھٹی گزار لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ چھٹی لیتے ہیں، اور ایک بہت بڑا روپیہ کھیلوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، تفریح ضائع ہو رہا ہے، اتنا زیادہ کہ اس میں صرف کے تقاضے شامل نہیں ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ جاتی ہے بات، اور سیر و تفریح جو ہے لابھ میں داخل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لاہور میں داخل ہو جاتی ہے، اور لاہور میں ایک جگہ جا کر دونوں ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ چنانچہ آج کل جو کھیل کا تصور ہے اس میں بے حیائی اور بدماشی کا تصور بھی داخل ہو گیا ہے۔ جو سب سے گندے مزاج اور بدماش ہے اس کو پلے بوائے کہتے ہیں، جس کے اندر حیا کا کوئی تصور نہ پایا جائے، اس کے اصطلاحی نام اب مغرب میں پلے بوائے بن گیا ہے، کھیلنے والا۔ اور جتنی بھی کھیلیں ہیں ایڈوانس قسم کی، جدید قسم کی، کے اندر بدماشی اس طرح رٹ گئی ہے کہ بعض اوقات ایک دوسرے کو الگ کرنا ممکن ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ زندگی کی اعلیٰ اہداف سے غافل ہو جاتے ہیں، انسانی ہمدردی سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے مقاصد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کھیل کا رجحان جہاں بھی زیادہ بڑھتا ہے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کا رجحان بھی زیادہ بڑھتا ہے، وہاں مذہبی اقدار کا ہوتی چل جاتی ہے۔ اپنے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیجیے
کہ جہاں جہاں بچوں میں لاب و لاب بڑھتی ہے وہاں نمازوں کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، سنجیدگی کم ہو جاتی ہے، پڑھائی کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر لڑکے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن نماز کی طرف سے کا اعلان ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو اس کی توجہ نہیں کرتے، یعنی لاب غالب آ جاتی ہے ان کے اوپر. اور لاب کے جب لوگوں پر لاب غالب آتی ہے یعنی کھیل، یہ ان کی تقدیر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لحظ میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. یہ ایسا فطری جوڑ ہے کھیل کود میں ضرورت سے زیادہ انہماک کا، آوار کی آوارہ مزاجی اور بے حیائی کے ساتھ کہ ایک دوسرے میں خود بخود ہوتا ہے، نام نہیں لگتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. سنجیدگی چیزگی پیدا کرتی ہے اور کھیل کود کا مزاج بے حیائی پیدا کرتا ہے. اور بے حیائی کے ساتھ زینت کا تعلق ہے. چنانچہ جب زینت میں انسان داخل ہو جائے دنیا کی زینتوں میں تو قطعاً بے نیاز اس بات سے ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ اتنے ایسے بھی ہیں جن کو ادنا ضرورتیں مہیا نہیں ہیں، یعنی کوئی ثقافت اور اعلیٰ قسم کی زندگی کے اصول کے لیے جس میں حسن زیادہ ہو، دکھاوا زیادہ ہو، لوگ دیکھیں اور کمال ہو گیا. یہاں ایسی خطرناک دور شروع ہو جاتی ہے اس کی کہ انسانی دماغ یہ توجہ نہیں کرتا کہ مجھ سے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس کپڑے پہننے کے نہیں ہیں، جن کو روٹی میسر نہیں ہے، جن کے لیے چھپانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دیکھنے کی بجائے وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو زیادہ زینت مل جائے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمسایہ ہے جس نے بہت زیادہ کوٹھی بنا لی ہے، ایک اور ہمسایہ ہے جس کی بہت اونچی آ گئی ہے، ایک اور ہمسایہ ماڈرن فرنیچر خرید لیا ہے، ایک ایسا ہمسایہ آ گیا ہے نظر میں جس نے ویڈیو ریکارڈر خریدا ہوا ہے. تو زینت جو ہے وہ رفتہ رفتہ تفاخر میں تبدیل ہوتے ہوتے تکبر میں بدل جاتی ہے. پہلے فخر شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میرا زیادہ خوبصورت ہے، میری زیادہ اچھی ہیں. وہ فخر جو ہے وہ پھر تفاخر میں فوراً داخل ہو جاتے ہیں. چین ہی نہیں آتا جب تک ایک دوسرے سے سب لے جائیں. اور یہ تفاخر بلا کر انسانی ذہن اور توجہ کو اس طرح مسخ کر دیتا ہے کہ مال کی ذاتی محبت غلبہ پا جاتی ہے اور قوت کی ذاتی محبت غلبہ پا جاتی ہے. سیاسی برتری اور اموال کی برتری یہ اسی کے دو نام ہیں. امیر قومیں ان مبتلا ہو جاتی ہیں بلا کر اور تمام نیکی سے محروم کرنے اور تمام برائیوں کو پیدا کرنے کی ذمہ داری ہیں. اللہ فرماتا ہے آخر پہ کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کی پیروی کچھ دیر لذتیں بخشتی ہے لیکن ان کے بعد رفتہ رفتہ ان کی لذتیں ہونے لگتی ہیں. انسان جس کو لے لہاتی کھیتی سمجھ رہا تھا، جس طرف دوڑ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ اب مجھ پر گویا فضل نازل ہو گیا ہے، میں بہت خوبصورت نظر آنے والا انسان بن گیا ہوں، میری طرف توجہات مبذول ہو گئی ہیں. جس طرح کھیتی لہاتی ہے اس طرح یہ دنیا کے رزق اور دنیا کے پانی مجھے راہ آ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ لہلاتی ہوئی کھیتیاں زندگی میں تبدیل ہو رہی ہیں. لذت خور جس کی وہ پیروی کرنا چاہتا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوتا. کچھ دیر کے بعد بے چینی اس جگہ لے لیتی ہے. انسان جوانی سے بڑھاپے میں مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. قومی ایک حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف جا کر حالتوں میں لذت ہو جاتی ہے، قومی طور پر ان پہ بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہو زندگی میں وہ دوسروں کو تو خواہ کتنا ہی حسین نظر آتا، خود جاتے ہی وہ اس کی لذت سے معلوم ہو جاتا ہے. چنانچہ انسان اپنے اوپر بھی دیکھے تب بھی یہی بات صادق آتی ہے اور قومی نظر سے دیکھے تب بھی یہ بات صادق آتی ہے. ایک آدمی چند دن ایک چیز حاصل کر کے اس سے خوش ہو جاتا ہے، بچہ اس طرح کھلونے سے کھیلتا ہے، کچھ دن اس کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہی کھلونا اس کے لیے پرانا ہو کر بے معنی ہو جاتا ہے. ایک آدمی کو پہلی دفعہ کیمرہ ملتا ہے، بڑا خوش
ہوتا ہے، تصویریں کھینچتا ہے، رفتہ رفتہ اس کیمرے سے اس کی دلچسپی ختم ہو کر اور کیمرے کی طرف پیدا ہو جاتی ہے، ہاتھ میں نہیں. اور یہ جو خواہش ہے مزید کی ہے اس کے اندر بے قراری پیدا کر دیتی ہے. جو حاصل ہوا ہے اس پر اطمینان نہیں رہتا. ایک کوٹھی میں داخل ہوتا ہے انسان، نئی کوٹھی میں مزہ آ رہا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ اپنائش کی وجہ سے بوریت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ وہ فلاں کی کوٹھی جو میں نے دیکھی تھی وہ بہت اچھی تھی. تو ہر سبز نظر آنے والی چیز زندگی میں اس کے لیے تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہاں تک کہ وہ جو اپنے انجام کو پہنچتا ہے تب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مل حیات دنیا کا متاع الغرور، کہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں تھی. میں خام خواہ پیروی کرتا رہا، ایک چیز سے اچھ دوسری کی طرف مارا ہوا، دوسری سے تیسری کی طرف، آخر کار میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا کہ جو کچھ میں نے پایا تھا اس کو چھوڑ. جو لذتیں حاصل کی وہ لذتیں بالآخر ظاہر ہو گئیں اور سوائے خواب اور دھوکے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ انجام کار اس کو معلوم ہوتا ہے. قوموں کا یہی حال ہے. یورپ میں جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ساری یورپین تہذیب اپنے اصل سے مایوس ہو چکی ہے. جو کچھ انہوں نے حاصل کیا لذت میں وہ پرانا ہو گیا ان کے لیے. نئے رستوں کی تلاش کرتے ہیں، اس سے زیادہ حاصل نہیں ہوتا. تکاثر کے نتیجے میں وہ قومی جو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جس کوئی دور میں داخل ہو گئے ہیں اس نے خطرات پیدا کر دیے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ دیکھتے دیکھتے جو کچھ ہم نے حاصل کیا یہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گا. انتہائی مایوسی کا عالم ہے. جتنی بھی موومنٹس نہیں چل رہی ہیں یورپ میں وہ اس بات کا مظہر ہیں کہ قرآن کریم کا یہ بیان سچا ہے کہ کچھ عرصے لذت کے رسول کے بعد تم ان لذتوں میں لذت کھو دیتے، دلچسپی کھو دیتے، بلا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. حیات دنیا الا متاع الغرور آج مغرب کی آواز ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا. حقیقت میں ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوا. اتنی بے چینی، اتنی بے قراری ہے آج ان ترقی یافتہ قوموں میں. خودکشی کا اگر پیمانہ ہو سکتا ہے تو سب سے زیادہ خودکشی آج ترقی یافتہ قوموں میں پائی جاتی ہے. اگر پاگل پن کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے تو اتنے پاگل پیدا ہو رہے ہیں اس کثرت کے ساتھ کہ پاگل خانے بھر رہے ہیں اور اس کے باوجود اس کے کہ ان قوموں کے پاس ذرائع بہت زیادہ ہیں اور ہمارے ملک کے پاگل خانوں کی نسبت سینکڑوں گنا زیادہ پاگل خانے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. پھر بھی وہ پاگل خانے بھر جاتے ہیں اور رکھنے کی جگہ ملتی. پھر وہ ہومز بناتے ہیں دوسرے، پھر اور سوسائٹیاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں ان کی مدد کے لیے. چنانچہ صرف امریکہ میں اتنے پاگل خانے ہیں کہ گنتی کے تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے پاگل خانے کے سارے مشرق کے پاگل خانے اگر ملا لیے جائیں تو اس سے کئی گنا زیادہ صرف امریکہ میں پاگل خانے ہیں اور کیوں لگے ہوئے ہیں اور باری نہیں آ رہی. اور کچھ ہومز ہیں مینٹل ہومز اس کے علاوہ. ذہنی کا عالم یہ ہے اس وقت کہ صرف ایک ویلیم پر جو دوائی ہے معمولی سی 50 کروڑ ڈالر یا 5 ارب روپیہ سالانہ خرچ ہو رہا ہے، جو بعض ممالک کی آمد سے بھی بڑھ کر ہے. وہ صرف ایک ذہنی دوائی کے اوپر یہ خرچ کر رہے ہیں. اور سارے ڈرگز پر امریکہ میں جو خرچ ہو رہا ہے وہ مشرق کے بہت سارے ملکوں کی اجتماعی دولت سے زیادہ ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ مل حیات دنیا الا متاع الغرور. ہم نے جو کوشش کی حصول لذت کی اس میں ہم ناکام ہو گئے ہیں. ایک منزل سے دوسری کی طرف بڑھے، دوسری سے تیسری کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ بالآخر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سب کچھ جو ہمارا ماحول تھا وہ ایک ایسی زردی میں تبدیل ہو گیا جس میں کچھ بھی باقی نہیں. صبر کی سیدھی طرح لذت پیدا کرتی ہے نگاہ کو. اگر وہ پھل دینے سے پہلے مرنی شروع ہو جائے تو کسی تکلیف ہوتی ہے زمیندار کو. وہ نقشہ قرآن کریم کھینچے کہیں اس میں پھل کا ذکر نہیں.
تکلیف کے نتیجے میں تم محسوس کرو گے کہ جو نے حاصل کیا ہاتھ سے نکل گیا، کچھ ہمیں پاس نہیں رہا، تب دل کی آواز اٹھتی ہے مدمل متاحت دنیا الا متاع۔ یہ ویسا ہی نقشہ ہے جس طرح انفرادی طور پر ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ میر درد نے اس حالت پر غور کیا تو یہ شعر کہا کہ وائے ناکامی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، جو کچھ کے جو سنا افسانہ تھا۔ جب انسان موت کے قریب آتا ہے تو ہر فرد بھی یہی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، خام تھا کہ دوڑ دھوپ لگائی ہوئی تھی ہم نے، جو کچھ حاصل کیا تھا وہ تو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اور جو حاصل کیا تھا وہ چین جان اور آرام دل پیدا نہیں کرتا۔ ناکامی اور حسرت کے ساتھ لوگ جان دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انجام کار یہ ایسے دور میں داخل ہو جائیں گے وہ پھر آخرت عذاب شدید، شدید قسم کا عذاب بالآخرت ان کے لیے مقدر ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ عذاب اس دنیا میں شروع ہو جاتا ہے، فردن فردن بھی لوگ جو خدا سے غافل ہو کر ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں ان کی زندگی ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتی ہے، اور بالآخر یہ عذاب بڑھتا رہتا ہے، اور قومی لحاظ سے بھی شدید عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آخرت سے اس دنیا کا انجام بھی مراد ہے، اور اس دنیا میں کے بعد اگلی دنیا میں جو کچھ پیش آنا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، صرف عذاب ہی کی خاطر تو انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، ناکامیوں اور مایوسیوں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ سارے جذبے جو بیان کیے گئے یہ محرکات ہیں زندگی کے، اگر ان کا استعمال نہیں شروع کیا ہے تو اس کے نتیجے میں مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے، اور رضائے باری تعالیٰ بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پر زندگی کی شکل وہی رہے گی جس پر بیان ہوئی ہے، اس سے تبدیل کا کوئی شکل بیان نہیں کی گئی، مگر یہ سارے جذبے جو انسان کو ایک دوسرے کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت اور رضوان کا موجب بن جائیں۔ فی ذات ہی کھیل کود اور لاو و لعب یا عشرت یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کلیتاً جدا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ لیکن ہمیشہ جب کھیل کود خدا تعالیٰ کے یہ محبت کے مقابل پر آئے اور کھیل کود کو انسان قربان کر دے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اختیار کر لے، تو یہی چیز، یہی انسانی جذبہ مغفرت اور رضوان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شہوات نفسانی بھی انسان کے ساتھ لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کی زندگی میں شہوات کا کوئی دخل نہیں، مگر جب وہ تابع مرضی موتا ہو جائیں تو مغفرت اور رضا کا موجب بن جاتی ہے، اور خدا کی خاطر شہوات چھوڑنے کا نام اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ پھر زینت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زینت بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کی زینت کا تصور بدل جاتا ہے، وہ لباس میں زینت ہوتے ہیں، اس سے آگے رہ کر زندگی پر کوئی بسر نہیں کر سکتا۔ زینت تمنا تو ہر انسان کو آتا ہے، مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ ایسی زینت کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ان کو لذت حاصل ہوتی ہے زینت کی نسبت، اور چین جو وہ بھی پا رہے ہیں ایک زینت میں، لیکن وہ مختلف قسم کی زینت ہے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ ایسی زینت حاصل کرتے ہیں تو ان کے رشک کے جذبے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھیں، لیکن وہ جو سبقت ہے اس کا نقشہ یوں کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ وجنة الرزق والا، وہ مسابقت ان کے اندر بھی مسابقت کی روح پیدا ہوتی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سبقت لے کے جائیں، لیکن ان کی سبقت کا رخ بدل جاتا ہے، وہ اموال اور اولاد میں سبقت کی بجائے مغفرت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے حصول میں سبقت لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ باری تعالیٰ میں سبقت کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرماتا ہے ذالک فضل اللہ ہے،
یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایک ہی قسم کی زندگی میں مبتلا ہونے والے دو قسم کے لوگ دکھائے گئے۔ ایک وہ جو دنیا کو اپنا مدعا اور شعار بنا لیتے ہیں، ایک وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اسی قسم کی بظاہر زندگی کرتے ہوئے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو اپنا مدعا اور مطلوب بنا لیتے ہیں۔ فرماتا ہے ان کی زندگی ناکام نہیں ہوتی، نہ اس دنیا میں ان کو عذاب نصیب ہوتا ہے، نہ اس دنیا میں ان کو عذاب ملتا ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں اور اس دنیا میں بھی اللہ سے راضی رہیں گے۔ اس دنیا میں بھی اللہ کی مغفرت کے نمونے دیکھتے رہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اللہ کی مغفرت کے نمونے دیکھیں گے۔ بس یہ وہ پاکیزہ نقشہ ہے اور معائنہ ہے چند الفاظ میں، جس میں ساری انسانی زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ جماعتیں کو چاہیے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ ان تمام چیزوں میں پیش نظر رکھے کہ نہ لابھ اس پر غالب آئے، نہ لابھ غالب آئے، نہ زینت غالب آئے، نہ تفاخر غالب آئے، نہ تکاثر غالب آئے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ غالب آ جائیں قوموں پر دنیا کی لحاظ سے تو قوم تباہ ہو جائے کرتی ہیں۔ بلکہ ان سارے جذبات کو مذہب کے اقدار میں تبدیل کریں اور مذہبی اقدار کی پیروی میں اپنے آپ کو، اپنی توجہات کو مبذول کر دیں۔ لذتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تمہیں حاصل ہوں گی۔ خدا کی مثلا لاؤ اختیار کرنے میں بھی لذت ہے، مگر اللہ کی خاطر چھوڑنے میں بھی لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لذت زیادہ ہے۔ زینت میں لذت تو ہے، لیکن ظاہری زینت میں بھی ایک لذت ہے اور باطنی زینت میں بھی ایک لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو باطنی زینت اختیار حاصل ہو جائے ان کو ظاہری زینت پر کوئی نہیں رہتی، وہ بے نیاز ہو جائے۔ اور بے نیازی بتا رہی ہے کہ اندرونی زینت زیادہ لذت کا موجب تھی۔ اسی طرح تکاثر جو ہے وہ مال اور اولاد میں تکاثر جب مغفرت اور رضوان کے تکاثر میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے دوڑ شروع ہو جاتی ہے مومنوں کی کہ ہم زیادہ رضائے باری تعالیٰ کو حاصل کریں۔ ایسی لذت پاتے ہیں اس میں کہ وہ ان ساری چیزوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ شوق سے پھر اللہ کے نام نشاور کر دیتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی، اس سے ڈیٹیچ ہونے لگ جاتے ہیں اور ان کو یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح میں جان ہے ہی کوئی نہیں، دیکھتے ہی اس کو زرد ہیں۔ ایسی حالت میں دنیا کو دیکھتے ہیں جن کو ان کی کشش کو جذب نہیں کر سکتی۔ ڈیٹیچ زندگی دنیا میں رہتے ہوئے اس سے ایک علیحدہ زندگی کر جاتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ توجہ کو زیادہ بہتر مقصد گیا ہے۔ یہ وہ نقشہ ہے جو جماعت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو اختیار کیے بغیر دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کی تصویر کھینچی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آخر پر جس کی تصویر کھینچی ہے۔ جب تک یہ معاشرہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہم دنیا کے معاشرے کو بدل نہیں سکتے، بلکہ جب بھی ہم میں سے کوئی اس معاشرے میں جائے گا وہ مغلوب ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے کمزور طبیعت کے لوگوں کو انگلستان اور یورپ کے سفر میں جب وہ طور پر لاب کو کھل کھیلتا دیکھتے ہیں تو بے انتہا مغلوب ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو وہ سمجھتے ہیں لو جی اصل زندگی تو ہے یہی، تو خام خواہ خراب ہے دنیا میں، ہم نے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ رہنا ان کو آتا ہے، ان کو آتا ہے، بچھونا ان کو آتا ہے۔ کیسی خوبصورت گلیاں ہیں، کیسے خوبصورت محل بنے ہوئے ہیں، خوبصورت بیچز ہیں، سمندر کے کنارے ہیں، باغات ہیں، پارک ہیں، تو ساری زندگی یہی پڑی ہے۔ ہم لوگ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھجل خالی ہوتے ہیں، یہ تاثر لے لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے مقابل پر ان کی ذات میں کوئی اعلیٰ اقدار نہیں ہوتی جس سے وہ راضی ہو۔ خالی برتن لے کے جاتے ہیں اس لیے وہ اس گندگی سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب اقدار کے بدلے تم بے اخلاق میں جنت رکھو اور مغفرت اور رضوان میں سبقت لے جانے کی عادت رکھو۔ جب تمہاری توجہ اپنے رب کی طرف مبذول ہو
جائے گی اور اس اللہ کی طرف مبزول ہو جائے گی، تو یہ چیزیں لذت ہو جائیں گی. پھر تم اس کو کھوکھلے کی طرف دیکھو گے. تم نظر تو ڈالو گے اوپر، لیکن غریب کی طرف ڈال کے رشک اور حسد نظر نہیں ڈالو. تم اپنے آپ کو بہتر انسان سمجھو. چنانچہ دونوں نظر سے جائزہ لینے والا میں نے دیکھے. بعض ادب نوجوان احمدی جیسے تھے جو مغلوب ہو جاتے تھے عورت سے، اور بعض سنجیدہ قسم کے ایسے لوگ جن کو عبادت کی عادت حاصل تھی، جن کو خود الہی کا مزہ تھا، جو جانتے تھے کہ مذہبی اقدار ہی باقی رہنے والی اقدار ہیں، وہ نہایت حسرت کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے تھے اور رحم کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے تھے کہ یہ قومیں جو ہیں یہ ذلیل اور تباہ ہو رہی ہیں، باوجود اپنی عظمتوں کے کچھ بھی نہیں کرتا. چنانچہ بکثرت مجھے ایسے احمدی خاندان ملے ہیں جن کو دنیا کمانے کے بہترین ذرائع وہاں میسر ہیں، لیکن دل اچھا ہو گیا ہے ان چیزوں سے کہ وہ اجازتیں لیتے تھے مجھ سے کہ ہم باوجود اس کے کہ ہمیں پاکستان میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، ہمیں اجازت دیں کہ اس ملک کو کر کے یہاں واپس پہنچیں. ایسی مائیں آئی ہیں میرے پاس جو زار کے تار رو رہی ہیں. اس قدر درد ان کے دل میں کہ ہچکیاں بن گئیں، بات نہیں کی جاتی. ان کا درد جو تھا مجھے بھی مغلوب کر رہا تھا. آخر پر جب پوچھا کہ کیا غم آپ کو لگ گیا، انہوں نے کہا غم لگ گیا ہے میرے بچے جو بڑے ہوئے ہیں بعض میں تھے، مغربی زندگی سے متاثر ہو کر کہتے ہیں یہی زندگی کی لذتیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کی تباہی اور ہلاکت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احساس اور درد رکھتے ہیں، وہ مجھ پہ زور دیتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، چھوڑ دو، ہمیں نہیں چاہیے یہ ملک، نہ ہمیں یہاں کی مال و دولت چاہیے، نہ یہاں کی تعلیم چاہیے، نہ یہاں کی بڑائیاں چاہیے. غریبانہ پاکستان میں جا کے گزارا کریں گے، مگر ان چیزوں میں پڑھ کر ہم لاپ نہیں ہونا چاہتے. ایسی عورت ایک نہیں تھی، دو تین نہیں تھی، کئی بہت ساری ایسی مائیں مجھے ملی جنہوں نے یہی درخواست کی کہ میں اجازت دیں کہ میرے وطن کو چھوڑ کے چلے جائیں. بہت سارے نوجوان ایسے ملے جنہوں نے کہا کہ بظاہر ہم یہاں خوش ہیں، کوئی تکلیف نہیں، جاب بھی ہے، لیکن دل تو اجاگر ہو گیا ہے اپنی طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. آج ہمیں کوئی احساس ہمیں نقصان نہیں ہے، لیکن کل ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے جب ہوں گے تو وہ تباہ ہو جائیں، اس لیے ہمیں اجازت دیں کہ واپس آئیں. ایسا میرا دل حیران بھی ہوتا تھا اس نظارے سے اور خوش بھی ہوتا تھا کہ خدا کے ایسے مومن بندے، باوقار بندے، آزاد بندے جماعت احمدیہ کے افراد کے سے یورپ میں بس رہے ہیں جن کا عدل بھی الگ نہیں ہے اس سوسائٹی سے. ایک ماں آئی روتی ہوئی اور مجھے اس نے کہا کہ میرے بعض بچے دین میں دلچسپی کم لے رہے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ ساری زندگی کی میری کمائی ضائع ہو گئی. آخر میں نے یہاں آ کر محنت کی تھی، لوگوں کو بنایا تھا، بچوں کو اس لیے بنایا تھا کہ یہ کچھ حاصل کر جائیں، مگر دنیا حاصل کر جائیں اور دین کھو جائیں یہ تو مقصد نہیں. تو میں تو یوں لگتا ہے کہ ایک ویرانے میں پہنچ گئی ہوں. ساری زندگی کمائی جو ہے وہ آخر پر حسرت کے سوا کچھ نہیں رہی. فتراؤ فرن ثم یکون حطاما، اس کا کیسا اچھا نظارہ انہوں نے کیا. لیکن آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سوکھی خوبصورتی کو پھر ہرا بھرا کر دے. چنانچہ اس کفارے کے طور پر انہوں نے اپنے ہاتھ کا سارا زیور اتار کے دین کے راستے میں پیش کر دیا کہ اگر میری گری اور داری قبول نہیں ہوتی تو خدا اس بات پر رحم کرے اور کہ مجھے مال سے کوئی محبت نہیں، مجھے جو میری اولاد چاہیے، اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے میری اولاد واپس کر دے. اس لیے یہ مضمون چھیڑا ہے کہ آپ بھی حقیقت میں آزاد مردوں کی طرح زندگی گزارے اور آزاد عورتوں کی طرح، یعنی دنیا کی لذتوں سے آزاد اور صرف اللہ کی طرف جھکنے والے. کیونکہ جو لوگ باہر گئے ہیں انہوں نے بہت قریب سے اس سوسائٹی کا مطالعہ کر کے وہ کی جو قرآن کریم ان آیات میں
پیش فرما رہا ہے. اور جہاں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں وہاں بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں جو غیر ملکوں میں بس رہے ہیں. کئی قسم کے خطرات کو درپیش ہیں اور ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم ان سب کو واپس بھی لانے کی اجازت نہیں دیتے. ان سے میں کہتا ہوں تم نے اگر یہاں اسلام کا جھنڈا نہ گاڑا، اگر تم نے مضبوط قدموں کے ساتھ پیش قدمی نہ کی اور مقبولیت خوف سے بھاگا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون آئے گا جو اس دنیا کو برآمد دے گا؟ اس لیے زخم بھی ان زخموں کو اس وجہ سے قبول کرو کہ آخر تم دنیا پر فتح. زیادہ دعائیں کرو، زیادہ توجہ کرو، زیادہ اولاد کی تربیت کی کوشش کرو، کیونکہ ہم یہ نہ کیا اور مغرب سے سارے ہم بھاگ آئے تو پھر بدلے گا کون؟ پھر تو کوئی نہیں آتی مجھے جو ان کی ہلاکت کی تقدیر کو بدل سکے. پس جہاں اپنی حفاظت کریں، ان لذتوں میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے وقار کو قائم رکھیں، اعلیٰ مقاصد کی حفاظت کریں، اپنی ذات میں وہ عظمت اقتدار حاصل کریں جو سب سے زیادہ انسان کو لذت پہنچاتی ہے اور تسکین بخشتی ہے. وہاں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی دعائیں کریں جو غیر قوموں میں آج اسلام کے ہیں. خدا کرے ہر میدان میں ان کو فتح نصیب ہو اور ایسی فوجوں میں تبدیل نہ ہو جائیں جو فتح کرنا چاہتی ہیں لیکن سپاہی ان کو وہیں اٹماتے ہیں اور پھر بھی حاصل نہیں ہوتا. کچھ رقم تو لگیں گے اسلام جہاں ہمیں لگتے ہی ہیں، لیکن بالآخر فتح ہمارے مقدر میں لکھی جانی چاہیے، غیر کے مقدر میں نہیں لکھی جانی چاہیے. اس کے لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر